جب آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ پاک کا یہ خوف نکل جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور میرے دوستو، جتنی غفلت میں گناہ ہم کر جاتے ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والا باہر سے کوئی نہیں آئے گا کہ جس گواہ پر ہم جرا کریں۔ روز قیامت ہماری ان گناہوں پر، زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے گناہ کیا ہے، 4 گواہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے اگر ان گواہوں کو ٹھکرا سکتے ہو ٹھکراؤ، ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ نمبر 1، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ انسان کے خلاف اس کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے۔ یہاں پر جمعے والے دن کبھی کبھی ہمارے پاس زمینی فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے، اور قدرت کی شان صرف اتنی ہے کہ بات ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، لکھتے وہ کچھ اور ہیں۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا، یہ حکومت والے کان کے کچے ہوتے ہیں۔ سی آئی ڈی والوں نے لکھا غلام اللہ خان نے حکومت کو گالی دی، یہ حکومت کتے کے بچے ہوتے ہیں۔ بھائی اس نے لکھا تھا کان کے کچے ہوتے ہیں، اور لکھنے والوں نے کان کے کچے کو کتے کا بچہ بنا دیا۔ یہ دیکھو ان کا کام کیا ہوتا ہے، جب یہ لکھنے کے لیے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے لکھیں، اور مہربانی کر کے بات صحیح پہنچا دیں۔ یہ جب لکھتے ہیں تو دیکھو لکھنے کے وقت یہ بولتے نہیں ہیں کہ میں ایجنسی والا آدمی ہوں، سی آئی ڈی کا آدمی ہوں، ایف آئی کا آدمی ہوں، آئی ایم ایف کا آدمی ہوں، فلاں کا آدمی ہوں، ایم آئی کا آدمی ہوں، نہ، بیٹھ کے لکھ رہے ہیں بس۔ اب کوئی بات غلط ہوئی ہے جس سے حکومت کو یا ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ایسی کوئی بات ہو تو جب وہ اوپر پیش کرتے ہیں تو آرڈر آتا ہے کہ اس آدمی کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو وہی لوگ جو دوستی کے ماحول میں پہلے بڑی گپ شپ میں چائے پلا کر ہم سے باتیں نکلوا رہے تھے، اب آ کر پکڑ کے چھاپا مار دیا، لے کے چلے جاتے ہیں۔ آدمی کہتے جی آپ سی آئی ڈی کے آدمی تھے، مجھے کچھ بولنے دیں گے؟ مولوی صاحب آپ نے بہت بولا، اب آپ چپ رہے، ہم بولیں گے۔ سی آئی ڈی والے جب بولتے ہیں تو آدمی جس پر الزام ہے اس کو بولنے کا موقع نہیں ملتا، وہی بولتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے یہ ہمارے سی آئی ڈی والے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے دیکھو آج نہیں بول رہے ہیں نا، ہاتھ کو آپ مارے یہ نہیں بولے گا، اس کو کلاڑی مارے آپ نہیں بولے گا، غیر محرم پہ ہاتھ ڈالو یہ نہیں بولے گا، ظلم پہ ہاتھ ڈالو یہ نہیں بولے گا، چوری کرو یہ نہیں بولے گا۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا اس کے منہ کو بند کر دو، اب ہاتھ بولیں گے جو ہمارے سی آئی ڈی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اب یہ بولیں گے اللہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام، اور پاؤں ایک ایک جگہ بتائیں گے چل چل کے اللہ ہم یہاں پہ گئے ہیں۔ اب یہ اپنے پاؤں کو کیسے ٹھکرائے گا، اپنے ہاتھوں کو کیسے؟ ہاتھ پیر بول کے فارغ ہوئے، کان بولنے شروع کریں گے، ان کی آنکھیں بولنی شروع، یہ آنکھیں جو آج کچھ نہیں بولتی ہیں، کانٹا لگے تو آنسو بہاتی ہیں، بولتی کچھ نہیں، قیامت کے دن یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں بولیں گے۔ ہاتھ بولے، پیر بولے، یہ جو کھال ہے نا، کھال، قرآن کہتا ہے وَجُلُودُهُمْ، اس کی پوری کھال بولنے لگ جائے گی۔ اس گواہی کو یہ کیسے ٹھکرائے گا؟ سارا اپنا جسم اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بڑے غصے میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی کھال سے پوچھے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے ہمارے ہاتھ، اے ہماری پیر، اے ہماری آنکھوں، اے ہمارے کان، اے ہماری کھال، سب کچھ تو میں نے تمہارے مزے کے لیے کیا تھا، تمہیں سکون پہنچانے کے لیے وہ کام کیے تھے، لیکن لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، دنیا میں تم کبھی نہیں بولے، میں تو سمجھتا رہا تم لوگ بہرے گونگے ہو، اب تم کیسے بول رہے ہو؟ تو پوچھے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، میرے خلاف یہ گواہی دینے کے لیے تم نے کیسے بات کی؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے آگے سے کیا کہیں گے پتہ ہے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہیں گے ہم کیا کریں، وہی اللہ ہم سے بلوا رہا ہے جو ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے، وہ اللہ ہم سے بلواتا ہے، ہاتھ بولو، ہم اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ دنیا میں حکم تھا بولنا نہیں ہے، صرف نوٹ کرنا ہے۔ دنیا میں حکم تھا
صرف اپنے ریکارڈ میں رکھنا ہے. ہم تمہاری موئی دنیا میں بنا رہے تھے. دیکھو یہ موئی بن رہی ہے نا, یہ ظالم اس وقت نہیں بول رہی, خاموش ہے. یہ بھی ایک مجبوری سے بنی ہے, ہمیں اس کا کوئی شوق بھی نہیں تھا. ہمارے ادھر مدرسے میں بیان ہوا, 2 علماء پر پرچہ کاٹ دیا. مولانا مشتاق صاحب بزرگ آدمی, شیخ الحدیث صاحب, مولانا عبد الکریم صاحب. پروگرام میں سرپرستی ہماری تھی, ہمیں تھانے میں بلایا کہ بھائی آپ لوگ سرپرست فی الحال آ جائے نا. ہم چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے والے مہمانوں نے حکومت کے خلاف کیا باتیں کی ہیں. ہم نے کہا نہیں کی ہیں. انہوں نے کہا کی ہیں. ہم نے کہا نہیں کی ہیں. ان کا ہماری ایجنسی, ہماری سی آئی ڈی کا رپورٹ یہ موجود ہے. میں نے کہا جی ہماری بھی سی آئی ڈی کا رپورٹ موجود ہے. ہم نے تقریر ٹیپ کی ہوئی تھی, جا کے سنا دیا, اول سے آخر تک وہ بات ہی نہیں. اسی وقت پرچہ خارج کر دیا, ہمیں بھیج دیا, جاؤ بھائی ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں شوق سے نہیں, الزام کے جواب کے لیے ہر زمانے کے ساتھ مجبوریاں بڑھتی جاتی ہیں. ایسے ہی پرچے بنا دیتے ہیں. وہ ثبوت ہے بھائی, دیکھو صرف آواز نہیں, شکل ساتھ میں ہی بول رہا ہوں, دیکھ لیں یہ بات ہوئی ہے کہیں ایسی. ہاں جو حق بات ہے نا وہ آپ ہمیں اوپر لٹکا بھی دے تو ہم کہہ دیں گے, لیکن جو کی نہیں ہے سرے سے تو خیر. قالوا انطقنا اللہ, اس اللہ نے ہمیں بلوایا جو اللہ ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے. ہاں بابو کوئی جواب ہے اس کا؟ بندہ چپ. دوسرا گواہ لے آؤ. زمین کے جس ٹکڑے پر تو نے یہ کیے تھے, یومئذ تحدث اخبارها, وہ زمین پورا ایک اخبار بن کر نوائے حیات سامنے آ گیا. اس جگہ میں, اس موقع پر, زمین کے اس ٹکڑے پر یہ گناہ اس نے کیا ہے. اے بندے ٹھکرا سکتے ہیں اس کو؟ کیا جواب ہوگا؟ تیسرا گواہ, یہ جو یہاں بیٹھے نا کرامن کاتبین, انہوں نے جو رجسٹر تیار کیا ہے وہ رجسٹر بندے کو دیا جائے گا. اقرا کتابک, اسٹڈی کر, مطالعہ کر. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تیرے جہنمی اور جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے کے لیے یہ کتاب کافی ہے. اگر اس میں کوئی ایسا عمل جو تو نے نہ کیا ہو میرے فرشتوں نے لکھ لیا, بتا دے. یہ ان کی ڈیوٹی تھی, لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کے کسی حکم میں نافرمانی نہیں کرتے. انسان پریشان. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, وہ کہے گا اے ہمارے رب, نہ میرے کسی چھوٹے گناہ کو اس کتاب نے چھوڑ دیا ہے, نہ کسی بڑے کی عمل کو. تو اس لیے میرے دوستوں, جو آج غفلت میں جو ہم سے سال گزر گیا اور اس کے اندر جو نافرمانیاں اگر ہم سے ہو گئی ہیں, یہ ہماری بھول ہے کہ سال میں جو ہو گیا ہم بھول گئے. ہم نہیں بھولے. 2020 کا ہمارا سارا ریکارڈ اپلوڈ ہو کر تیار ہے. قیامت کے دن صرف چلایا جائے گا, قیامت کے دن جاری کر دیا جائے گا. یہ اس کے 2020 کے اعمال ہیں. اور آخری بات عرض کروں, قربان جاؤں اللہ کی ذات پر, اگر اللہ یہ فرما دیتے 2020 کے گناہ بخشوانے ہیں تو 2021 ایسے گزارو, 1 سال اور دیتا ہوں, ایسے گزارو کہ اس میں 1 سیکنڈ بھی نافرمانی نہ ہو, پھر 20 کے گناہ معاف کر دوں گا. تو یہ شرط مشکل تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ ہم انسان ہیں. پھر فرمایا اگر تم نے 2020 کے اس پچھلے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کروانا ہے, اس ریکارڈ کو صاف کروانا ہے, تو 1 سال چھوڑ, تو سچے دل سے کہہ دے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. سچے دل سے تو یہ بات کرتے ہوئے, حدیث کے الفاظ ہے, اتنا کہہ دے سچے دل سے, اللہم اغفر لی, یا اللہ تو مجھے معاف کر. 5 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں اس پر. حدیث قدسی کتنی قسمیں؟ ان وعزتی وجلالی, مجھے اپنی عزت کی قسم, اپنی جلال کی قسم, اپنی بلند و بالا ذات کی قسم, اپنے عرش کی قسم, 5 قسمیں, مجھے اپنی عزت و غیرت کی قسم, تو سچے دل سے کہہ دے اے اللہ پچھلے میرے سامنے ہیں, میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. سچے دل سے معافی مانگ. 1 آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر گرا, مجھے اپنا رب نہ کہنا, تیرے سارے گناہوں کو صاف نہ کر دوں. اور ایک اور حدیث سنے, ترجمہ کر کے بات ختم کروں. فرمایا صرف تیرے گناہ, ویسے
روزانہ ہر جمعے کو ہم آپ کی رعایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 2-4 منٹ آج اوپر ہو جاتا آپ ہمیں معاف کر دیں، تو معاف نہیں بھی کریں گے، میں تو اپنے ٹائم پہ اتروں گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی مجرم ہو نا، مجرم علاقے میں چوری ہو جائے، چور نہ ملے تو پولیس والے اس علاقے کے مشہور چور جو پہلے سے مشہور اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، چلو جب تک نہیں مل رہا تب تک اس کو تو اٹھاؤ نا۔ عدالت میں لے گئے، قدرت کی شان، اس چوری میں جس چور کو لے کر آئیں، یہ چور ضرور ہے مگر اس چوری کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو عدالت کہتی ہے اسے باعزت بری کر دیا۔ تو پولیس والے کہتے ہیں ٹھیک ہے باعزت بری تو ہو گیا، پر تیرا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، پھر کبھی کوئی معاملہ ہوا تو ہم آئیں گے، جانا، ریکارڈ تو ہے نا تھانے میں، اس کیس سے بری ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب میرا بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں صرف اس کی گناہ کو معاف نہیں کرتا، بلکہ اس ریکارڈ کو جو فرشتوں نے تیار کیا ہے فرشتوں کے ذہنوں سے مٹا کر صاف کر دیتا ہوں، تاکہ فرشتے یہ نہ کہیں تیرا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہوں کہ میرے بندے کے گناہ بھول جاؤ۔ تو اس لیے میرا رب بہت کریم ہے، میرا رب بہت مہربان ہے۔ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ کر اور عزم کریں۔ اب مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے 2021 کس نے پورا دیکھنا ہے، کس نے پورا نہیں دیکھنا ہے، کس نے قبر کی وادی میں اترنا ہے اور کس نے زمین کے پیٹ میں رہنا ہے، کس نے زمین کی پیٹھ پہ چلنا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن عزم آج سے کر لے کہ اے اللہ اس بڑے مجمع میں سب میرے ساتھ دہرائیں، ہم سے جو غلطی ہو گئی اللہ صدق کے دل سے تجھ سے، اے اللہ ہماری توبہ ہے، بولے اے اللہ ہماری توبہ ہے، اے اللہ ہماری توبہ ہے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ یا اللہ اگر انسان کمی کوتاہی سے ہو جائے تو اے اللہ تو اپنے محض فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ ہے سال منانے کا، اپنے خطاؤں کی معافی مانگے، کسی کا کوئی حق ہے تو اس حق کو ادا کرے، کسی پر ظلم ہوا ہے تو ظلم کی معافی مانگے۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک مجھے آپ کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس زندگی پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔